السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائے میرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 21۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ناول کو جلدی سے۔ مائسا، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کس نے فریزنگ روم میں بند کیا تھا؟ وہاں پارٹی میں کیا ہوا تھا؟ تمہیں کسی قسم کا نقصان تو نہیں پہنچا؟ ٹھیک ہو نا میری گڑیا؟ فضان اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اسے جیسے ہی پتہ چلا کہ رات پارٹی میں وہ فریزنگ روم میں بند ہو گئی تھی تو پھر اب وہ یونی سے آتے ہی سیدھا مائسا کے روم میں گیا۔ کچھ نہیں ہوا بھائی مجھے، اب تو بالکل ٹھیک ہوں میں۔ دیکھے نا، مائسا نے فضان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ تم بند کیسے ہو گئی تھی؟ شاید کسی نے کیا تھا۔ کس نے؟ میں نے چہرہ نہیں دیکھا، کہیں اس کے پیچھے حرمان کا ہاتھ تو نہیں تھا؟ فضان کو نہ جانے کیوں حرمان کی طرف سے خدشہ لاحق ہوا۔ نہیں بھائی، وہ کیوں کرے گا مجھے بند؟ بلکہ اس نے تو بچایا تھا مجھے۔ فریزنگ روم میں اتنی سردی تھی کہ میرے باڈی پارٹس فریز ہو گئے تھے، سانسوں کی رفتار مدھم ہو گئی تھی، پھر حرمان نے ہی تو مدد کی تھی۔ فضان کو بتاتے ہوئے یوں ہی اس کے ذہن میں کل رات والا منظر گھوما جب وہ اسے مصنوعی سانس دے رہا تھا۔ دفعتاً مائسا کے چہرے پر ان گنت حیا کے رنگ بکھرے، وہ شرماتی تو گال دہکنے لگتے۔ مائسا، آج رات کو مجھے ڈاک ہاؤس جانا ہے، فضان سابقہ لہجے میں بولا۔ مائسا تو سرخ ہو رہی تھی کہ فضان کی بات پر ایک دم سے سفید ہوئی۔ لیکن کیوں بھائی، وہاں کیوں جانا ہے؟ کمشن نے آرڈر دیا ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہوگا اور کوئی ثبوت ڈھونڈنا ہوگا۔ اس لیے آج رات کو میں ڈارک ہاؤس جا رہا ہوں، فضان نے دھیمی آواز میں بتایا، اتنی کہ اسے بھی وہ مشکل سنائی دی۔ بھائی آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ ہاں، تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ بھائی آپ جانتے ہیں نا کہ اکیلے جانے سے کتنا خطرہ ہوگا؟ آپ جانتے ہیں نا وہ جگہ سیف نہیں ہے، پھر آپ اکیلے نہیں جا سکتے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، مائسا نے حتمی فیصلے کے طور پر کہا۔ نہیں مائسا، تم نہیں جاؤ گی، تمہاری طبیعت نہیں ہے ٹھیک، تو تم آرام کرو، میں چلا جاؤں گا اور کوئی نہ کوئی ثبوت بھی لے آؤں گا۔ فضان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی، مگر وہ بھلا مطمئن کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ اپنے کام کو لے کر سیریس تھی اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ فضان اکیلا چلا جائے۔ بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بھی ساتھ جاؤں گی، ورنہ آپ کو بھی نہیں جانے دوں گی۔ ابھی وہ اس بات پر مزید بحث کرتے کہ اتنی ہی دیر میں پٹاخ سے دروازہ کھلا اور اینا بھاگتی ہوئی آ کر سیدھی اس کے گلے لگی۔ آپی آپ ٹھیک ہو؟ آپی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ آپی سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ مائسا کے گلے لگی، وہ متفکر انداز میں بولی تو مائسا دھیما سا مسکرائی۔ میری جان میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو۔ مائسا نے اس سے دور ہوتے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے اپنے لبوں سے لگاتے بوسہ لیا۔ آپی مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ اینا کا حال و احوال دریافت کرنا 10 منٹ مزید چلا، پھر وہ ترچھی ہوئی اور اپنے بیگ سے کچھ نکالنے لگی۔ بھائی میں نے اور رائٹنگ کیپچر کی ہے۔ اینا نے اپنا موبائل نکالا اور چند تصویریں فضان کے سامنے کی۔ آج آفس میں میٹنگ تھی تو سب نے اپنی اپنی رائے دی، پھر میں آفس روم میں چپکے سے جا کر سب کی رائٹنگ کیپچر کر لائی۔ اینا نے تفصیل بنائی جبکہ فضان موبائل میں جھکا اب رائٹنگ میچ کرنے لگا تھا۔ پھر 5 منٹ مزید اس نے کام جاری رکھا۔ دفعتاً اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور اس نے نظریں اٹھا کر اچنبھے سے ان دونوں کو دیکھا۔ اینا یہ کس کی رائٹنگ ہے؟ فضان نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ پتہ نہیں بھائی، میں نے جلدی جلدی میں بس پکچرز اتار رہی تھی۔ اینا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ اینا پتہ لگواؤ یہ کس کی رائٹنگ ہے۔ وہ بار بار موبائل میں پکچرز کو یہاں وہاں کر کے دیکھ رہا تھا، شاید وہ رائٹنگ میچ کر رہا تھا۔ کیوں بھائی، کیا ہوا ہے؟ اینا یہ رائٹنگ سیم ہے، تھوڑا بہت لفظوں کا ڈفرینس ہے، باقی ساری کی ساری سیم ہے۔ رائٹنگ پکچرز وہی ہے، ٹیکسچر وہی ہے، بس لفظوں کی ادلا بدلی اور ہیرا پھیری کر رکھی ہے۔ وہ شور تھا، وہ 100% شور تھا کہ یہ وہی رائٹنگ ہے۔ وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا کیونکہ اس نے اتنی دفعہ اس لیٹر کو دیکھا تھا کہ اسے رائٹنگ اب حفظ ہو چکی تھی۔ البتہ وہ جو کوئی بھی شخص تھا، اس نے آج میٹنگ کے وقت نہ جانے کیوں اپنی خفیہ رائٹنگ کا استعمال کیا تھا، نہ جانے اب اندر ہی اندر کیا چل رہا تھا۔ سمجھ سے بلاتر تھا وہ شخص اگر ایک دفعہ وہ ان کے ہاتھ لگ جاتا تو یقیناً اس کا کوئی حال نہ رہتا، پر ابھی انہیں صبر سے کام لینا تھا کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ اس وقت دونوں ڈاک ہاؤس کے سامنے کھڑے تھے، اونچی چوڑی لمبی عالی شان ڈاک ہاؤس جو سینہ تانے کھڑا لوگوں کو گردن جھکا کر دیکھنے پر مجبور کرتا تھا۔ مائسا اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ فضان گیٹ سے ہی آیا تھا مگر وہ پہلے آ گیا تھا، لیکن مائسا نے وہی پرانے والا راستہ اختیار کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس ایریا میں حرمان نے اب بٹن سائز کیمرہ فکس کروا دیا تھا جس کی آنکھ نے مائسا کو کیپچر کر لیا تھا۔ البتہ اس نے حرمان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ آج اینا کے روم میں سوئے گی، جس پر حرمان نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اینا کو بھی وہ اچھے سے
समझा आई थी कि करना क्या है। भाई हम अंदर जाएंगे या एजेंट बाहर आएगा? वो दोनों दरख्त के पीछे छुपे थे और हौजान मोबाइल हाथ में थामे कोई नंबर डायल कर रहा था। भाई साहब पहले एजेंट बाहर आएगा, उससे मेरी सारी जानकारी ले लूँगा, उसके बाद हम अंदर चलेंगे और यकीनन कोई ना कोई सबूत तो हमारे हाथ ज़रूर लगेगा। उनकी टीम का एक बंदा डाक हाउस का मुलाजिम था। डैग ने उसे नौकरी पर तो रख लिया था, मगर उसने अभी तक ब्राटवा का चेहरा नहीं देखा था। ब्राटवा के सामने और उसके मखसूस कमरे में सिर्फ वही लोग जाते थे जिन पर ब्राटवा को यकीन था, और एजेंट अभी डाक हाउस में नया था, लेकिन यकीन कायम करने में वक्त लगना था। बस एक दफ़ा यकीन की डोर बांध ली जाती, फिर तो आसानियां ही आसानियां थी। अब उनका प्लान था कि एजेंट उन्हें किसी भी तरह डाक हाउस में दाखिल करे, क्योंकि एजेंट के ज़रिए ही मालूम हो सकता था कि ब्राटवा अब रात के वक्त अपने डाक हाउस में मौजूद नहीं होता, और यही सही वक्त था जब मायसा और हौजान चुपके से उसके डाक हाउस में जाते और कोई ना कोई सुराग तो उनके हाथ ज़रूर लगता। उनके हाथ की सफाई ही इतनी थी कि उनका बस डाक हाउस में एंटर होने की देर थी, सबूतों की लाइन लग जानी थी। दरख्त के पास सिग्नल कैप्चर नहीं हो रहे थे, इसलिए हौजान खानजादा वहाँ से थोड़ा दूर आ गया ताकि सिग्नल कैच हो और वो एजेंट से बात करने के बाद फ़ौरन से डाक हाउस में एंट्री ले। बॉस, ये तो हरमान खानजादा की बीवी है। गाड़ी में मौजूद दो शख्स जो वहां से गुजर रहे थे कि अचानक से उनमें से एक की नज़र दरख्त के पास खड़ी मायसा पर पड़ी। लेकिन ये जलपरी यहाँ क्या कर रही है, वो भी इस बंगले के सामने? रागा ने सर पैर अच्छे से मायसा का जायजा लिया, जो ब्लैक जीन्स पर मस्टर्ड कलर की शर्ट पहने हुए थी। चेहरे पर मास्क तो मौजूद था, मगर फिलहाल वो होठों तक ही था। शिकारी को तो जाल बिछाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, शिकार खुद चलकर मेरे जाल में फंस गया। रागा ने कह कहा लगाया। अब न जाने उसके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था। बॉस, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि इस जलपरी को किडनैप कर लूँ। रागा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स हुई। मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना बाजी पलट दी जाए। फिर मैं भी देखता हूँ कि हरमान खानजादा किस तरह से मुझ पर शक करता है। रागा ने विंडोर पर हाथ रखते उसे खोला और बाहर निकल आया। दूसरी तरफ उसका मखसूस बंदा हाथ में कुछ पकड़े बाहर निकला था। दफतन वो दबे दबे कदम उठाते हुए उसके करीब जाने लगे थे। मायसा तिरछी खड़ी थी, शायद किसी गहरी सोच में भी गलता थी, वरना अगर वो अलर्ट होती तो उसे इनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता, जो कि ना हो सका। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए रागा के मखसूस बंदे ने अपना क्लोरोफॉर्म वाला हाथ आगे किया और एक झटके से मायसा के मुंह पर रख दिया, जिसकी वजह से इस अचानक अफ्तादगी पर क्लोरोफॉर्म की तेज़ स्मेल मायसा के नथनों से टकराई। पहले वो झंझिलाई, फिर एक सेकंड में बेहोश होती रागा की बाहों में गिर गई और रागा उसे लिए बहुत एहतियात से गाड़ी में जा बैठा। 10-11 के करीब वक्त हो रहा था। एजे अपने कमरे से निकलकर ऐना के कमरे की तरफ कदम उठा रहा था। फिर वो जल्द ही दरवाजे के करीब पहुंचा और धीरे से दरवाज़ा नॉक कर गया। अंदर बैठी ऐना दस्तक पर अचानक से चौंकी थी। दरवाजे पर कौन हो सकता है? कहीं हरमान भाई तो नहीं आ गए? अगर वो हुए तो मैं क्या करूंगी? मैं उन्हें कैसे संभालूंगी? क्या बताऊंगी कि मायसा आपी किधर है? वो झटके से बेड से उठी और बड़बड़ाने लगी। इतनी फौरी सूरत में वो क्या कर सकती थी जब देखते ही देखते दोबारा से दरवाज़ा नॉक हुआ। अब मैं क्या करूँ? दरवाज़ा खोलूँ या ना खोलूँ? क्या बहाना लगाओ? कुछ सोच, वरना हरमान भाई को पता लग जाएगा कि मायसा आपी यहाँ नहीं है। आइडिया, मैं बोलूँगी कि मायसा आपी वॉशरूम में है, मैं बोलूँगी वो नहा रही है, फिर खुद ही वो चले जाएंगे और मैं आपी को कॉल करके बता दूंगी। यही बेहतर था कि वो यही बोले। दरवाज़ा दोबारा नॉक हो चुका था। वो अब चलती हुई दरवाजे के करीब आई, धीरे से दरवाज़ा खोला और थोड़ा सा मुंह बाहर निकालते उसने झाँका तो उसकी पहली नज़र ही एजे के शरारती चेहरे से टकराई, जिसे देखते उसने सुख का सांस लिया कि शुक्र था हरमान नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भी इस वक्त? आधा दरवाज़ा अभी भी बंद था। उसने एजे को घूरियाँ डाली थी। फिर वो उसका बाजू हटाता अंदर को जाने लगा, लेकिन ऐना ने पहले ही उसे धक्का देते रोक लिया। कहाँ मुंह उठाए अंदर घुस रहे हो? यहीं खड़े होकर बताओ क्या काम है? ऐना ने आइब्रोज कहा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ मैं, मुझसे ऐसा सलूक करोगी? एजे ने दोबारा से हाथ उठाया और इस बार उसके माथे पर उंगली रखते लकीर खींची। उफ, बॉयफ्रेंड, इस लफ्ज़ से उसे कितनी चिढ़ थी, मगर अब बार बार उसे ये लफ्ज़ सुनना पड़ेगा। बॉयफ्रेंड, क्या तुमने मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया? इस बार ऐना ने एक आंख का एब्रो उचकाया तो एजे के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो समझ चुका था कि वो अंदर तो हरगिज़ नहीं जाने देगी, और वो भी अंदर जाने थोड़ी ना आया था, बल्कि वो तो उसे लेने आया था, कहीं ले जाने के लिए। अच्छा, तो ये बात है। इसके सवालिया पूछने पर ऐना ने झट से गर्दन हिलाई। प्रपोज का क्या है, अभी कर देता हूँ। क्या अभी? सीरियसली? हाँ, अभी। कोई मसला है क्या? हम्म, यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर तुम मुझे प्रपोज करोगे? वो भी तंज करना सीख ही गई थी। मायसा और नाजली की संगत का असर था। वो कैसे ना तंज की नश्तर चलाती। क्या करती हो ऐना यार?
ध्यान से देखो, क्या मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ? अरे पगडी, मैं तो ज़मीन पर खड़ा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तो अभी प्रपोज़ भी नहीं किया कि तुम पहले से ही बावली हो गई। संजीदगी का लिबादा ओढ़ते वो उसने बात का खासा मजाक में उड़ाया। बावली? तुम्हें मैं बावली लगती हूँ? वो गुस्सा हुई। रिजेक्ट करती हूँ मैं तुम्हें, जाओ यहाँ से। नाक के नथे फुलाती हुई पटाख से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करने लगी जब एजे ने ऐन वक्त पर दरवाजे की मिड पर पैर रखते उसकी सोच और हरकत पर पानी फेर दिया। पर मैंने तो अभी प्रपोज नहीं किया, फिर रिजेक्शन कैसी? एजे मुस्कुराया। ये प्रपोज करने से पहले वाला रिजेक्शन था। उसने अपनी खतरनाक आंखों को छोटा किया। जैसे देखते एजे जिसे देखते एजे ने उसका बाजू थाम कर खींचते उसे बाहर वॉल के साथ पिन किया। बहुत अकड़ रही हो तुम, गर्लफ्रेंड किसकी हो? पता नहीं क्या सोचकर अब ऐना मुस्कुराई थी। गर्लफ्रेंड ही तो बनाने आया हूँ, मगर तुम बता मौका ही नहीं दे रही हो, बस बोले ही जा रही हो। लेकिन अब खामोशी से मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी जब ऐना दोबारा से बोल पड़ी, कहाँ जाना है? और वो भी इस वक्त? कहा था ना कि खामोश रहो, पहले मेरी बात तो सुन लो। रशिया देखने का असल मज़ा रात को ही आता है, इसलिए अब तुम मेरे साथ रेड स्क्वायर चलोगी। एजे ने हुक्मिया कहा तो ऐना को झिंझिलाई। रेड स्क्वायर? लेकिन वहाँ क्यों जाना है? वो मुतज़ब्ज़ब सी होती पूछने लगी। सरप्राइज़ है। एजे ने उसके कान के करीब झुकते सरगोशी की तो ऐना को अपना दिल सीने में धक धक करता महसूस हुआ। इस वक्त जाना ज़रूरी है क्या? शुक्र है उसे ठीक वक्त पर याद आ गया था कि उसने तो कमरे में ही बंद रहना था। हाँ ना, स्पेशल बुकिंग करवाई है। एजे ने उस अंदाज में कहा कि ऐना को इश्तियाक हुआ कि कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ स्पेशल था। अच्छा, वक्त क्या हो रहा है? शायद 11। अब जाओ और फ़ौरन से तैयार होकर आओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। कहते ही वो पलट गया। और अगर मैं ना आई तो? ऐना ने आवाज़ लगाई। तो मैं उठा कर ले जाऊंगा, बगैर पलटे उसने जवाब दिया। फिर ऐना फ़ौरन से अंदर गई। उसने मायसा को मैसेज छोड़ा कि वो जल्दी से आ जाए, उसे एजे के साथ बाहर जाना है। और साथ में उसने ये भी कह दिया कि वो अपना दरवाज़ा लॉक कर जाएगी। जल्दी से वो अच्छे से कपड़े पहनती 10 ही मिनट में रेडी हुई और तितली की तरह उड़ती हुई गैराज तक पहुंची। एजे ने प्रपोज करना था। ये रात ऐना के लिए बहुत स्पेशल थी, मगर क्या वो सीरियस था? कहीं ऐना धोखा तो नहीं खा रही थी? ये सोचने और देखने के लिए आंखें और दिमाग हाजिर होना चाहिए था। वो शाम से ही स्टडी में ऐसा बंद हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बस एक मेल का इंतज़ार था जो उसे 10 मिनट में मौसूल होनी थी। फिर उसके बाद एक एक हकीकत से पर्दा उठ जाना था, सब कुछ फाश हो जाना था, कोई राज बाकी नहीं रहना था। बस एक दफ़ा मेल उसे मौसूल हो जाए। हरमान सोफे पर बैठा लैपटॉप पर झुका था, उसकी उंगलियां मुसलसल रक्स कर रही थी। कुछ था जो बहुत ज़रूरी था। फिर जब बात मायसा खानज़ादा पर आ जाए तो हरमान खानज़ादा के लिए मामूली चीज़ भी ख़ास हो जाया करती थी। देखते ही देखते 15 मिनट गुजर गए। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, मेल आ गई थी। हरमान ने उसे ओपन कर लिया था। मेल में एक फ़ाइल थी जो लोड होनी थी। हरमान की उंगली उसे टच कर गई थी। मेल लोड हो रही थी, स्क्रीन पर गिनती चल रही थी। बस कुछ मिनट बाकी थे, फिर धमाका होना था। ऐसा धमाका कि जो हरमान खानज़ादा ने पहले कभी ना देखा हो। इंतज़ार बाकी था मगर तवील नहीं था। लोडिंग 90 तक पहुंच चुकी थी। हरमान की निगाहें टुकटुकी बांधे हुए थी। 5 ही सेकंड गुजरे और लोडिंग खत्म हुई। फाइल खुली तो हर रात से पर्दा उड़ गया। उसकी निगाहें झपकना तक भूल गई। अब उसमें मायसा का डेटा नहीं था, उसमें अबरार हसनैन का डेटा था, उसमें खान हवेली का डेटा था, उसमें हर वो चीज़ थी जो हरमान के होश ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी थी। इस पर आज बमबारी होनी थी, ये तो तय था। हरमान ने फ़ौरन से ज़ूम किया और अबरार साहब के डेटा को घूरने लगा। नाम अबरार हसनैन, उम्र 60 साल, पेशा बिजनेसमैन, रिहाइश लाहौर, खान हवेली। ये सब देखने के बाद उसने थोड़ा और स्क्रॉल किया तो उनके ख़ानदान से पर्दा उठा। कुछ लिखा था जो अब वो पढ़ने लगा था। खान हवेली के सदर हसनैन खान, उनकी बीवी रिजवाना हसनैन मतलब बी जान थी। उनकी औलाद में 2 ही सपूत थे, आफंदी हसनैन और अबरार हसनैन। अभी उसने इतनी ही मेल पढ़ी थी कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये उसने क्या पढ़ लिया? उसने आफंदी हसनैन पढ़ा। ये नाम तो उसके बाप का है, सरनेम सेम है, उसके और मायसा के फादर का नाम सेम है। मगर चक्कर क्या था? ये हरमान की समझ से बाहर था। अगर हसनैन खान के 2 सपूत है, इसका मतलब आफंदी और अबरार भाई है। मायसा के फादर का नाम अबरार है और मेरे फादर का नाम आफंदी। तो क्या उनका आपस में कोई रिश्ता है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब मायसा मेरी दुश्मन नहीं, मेरी कज़िन है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें कुछ तो गलत है, या फिर मुझे गलतफहमी हो रही है। क्या पता आफंदी हसनैन कोई और हो।
کیا پتہ یہ میرے ڈیڈ نہ ہو، کیا پتہ ایسا کچھ بھی نہ ہو جو میں سوچ رہا ہوں۔ حرمان کا ذہن جھڑکنے لگا تھا۔ یہ سب کیا تھا اور کیوں تھا؟ اسے کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس کے ڈیڈ کے ایک بھائی بھی ہے تو یقیناً اسے حقیقت سمجھنے میں اتنی دیر نہ لگتی۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلائی اور آفندی حسنین کا آئی ڈی کارڈ چیک کرنے لگا جو اسے اس کے مخصوص بندے نے ہی بھیجا تھا۔ ایک الگ فائل میں سب کے آئی ڈی کارڈ اور پکچرز تھی۔ اس نے وہ فولڈر کھول لیا، بس دیکھنا باقی تھا۔ حرمان نے آفندی حسنین والی پکچر کو اوپن کیا اور تھوڑی سی آنکھیں میچ لی، جیسے وہ ایک دم دیکھے گا تو اسے جھٹکا لگے گا، وہ بھوچکا کر رہ جائے گا۔ اور کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب اس نے تھوڑی تھوڑی کرتے پوری آنکھیں کھولی تو وہ حیرت انگیز انداز میں کھلی کی کھلی ہی رہ گئی۔ بیک وقت اس پر بھاری پتھر ایک ساتھ آ گرے۔ ایک دھچکا لگا تھا، بہت زوروں کا کہ نارمل ہونے میں وقت لگنا تھا۔ اس کی نگاہیں ٹکاٹک دیکھ اسکرین پر مرکوز تھی۔ وہ تصویر اس کے ڈیڈ کی تھی، چاہے جوانی کی تھی، مگر وہ پہچانتا تھا اپنے ڈیڈ کی شکل کو۔ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کے ڈیڈ ہے، یہ تو میرے ڈیڈ ہے۔ اس کا مطلب ڈیڈ حسنین خان کے بیٹے اور ابرار حسنین کے بھائی ہے۔ لیکن اتنا بڑا راز وہ بھی سالوں سے چھپتا کیسے چلا آ رہا تھا؟ اگر ڈیڈ کی پاکستان میں کوئی فیملی تھی، ان کے بھائی تھے، پھر انہوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ذہن میں انگنت سوالات تھے۔ حقیقت کے انکشاف پر کچھ ایسی ہی حالت ہو سکتی تھی حرمان خان زادہ کی۔ ہر چیز کا چھپایا کیوں گیا؟ موم ڈیڈ نے ہم سے یہ کیوں چھپایا؟ ہمیں سچائی کیوں نہیں بتائی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بات اب آگ کی طرح میرے ذہن میں پھیل رہی ہے، مجھے سب جاننا ہے۔ اس نے فولڈر بیک کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ سے ان کا ڈیٹا پر آ گیا تھا۔ جب اس کی نظر ابرار حسنین کی فائل پر پڑی، اس نے جھٹ سے اوپن کی کیونکہ اسے دیکھنا بھی ضروری تھا۔ ابرار حسنین، جن کی شادی 28 سال کی عمر میں زرمین بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کے 4 بچے تھے۔ پہلے نمبر پر حوزان خان زادہ، دوسرے پر مائسہ خان زادہ، تیسرے پر عنایتہ اور چوتھے نمبر پر زاران خان۔ اب یہاں پر پھر سے دھماکہ ہو گیا۔ مائسہ اور اینا تو اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، مگر یہ حوزان اور زاران کہاں سے آ ٹپکے؟ حوزان، یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ذہن پر دباؤ ڈالا، مگر اسے زیادہ سوچنا نہیں پڑا۔ اوہ مائی گاڈ! حوزان مطلب نازلی کا پروفیسر حوزان خان زادہ۔ اوہ شٹ! یہ کون سی گیم ہے جو میرے ساتھ کھیلی جا رہی ہے؟ اگر مائسہ میری کزن ہے تو وہ بتاتی کیوں نہیں؟ وہ بے قصور ہو کر بھی اپنا منہ کیوں نہیں کھولتی؟ وہ الزام برداشت کر لیتی ہے، مگر حقیقت سے پردہ کیوں نہیں اٹھاتی؟ اتنی بڑی حقیقت کا انکشاف ہوا تھا کہ اس کا سر بھاری ہو کر پھٹنے لگا تھا۔ اتنا سب ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر یہ تینوں ہمارے ارد گرد تھے تو چوتھا بھی یہی کہیں ہوگا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابھی دیکھتا ہوں میں۔ زاران کا نام حرمان کے ذہن سے نکل گیا جب وہ دوبارہ سے دیکھنے لگا۔ زاران خان، نام پڑھنے کی دیر تھی، اس کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھا تو اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ نو حرمان، یہ زاران خان ہمارا پرسنل ملازم۔ بابا کا منہ بولا، بیٹا زاران خان نہیں ہو سکتا، وہ تو کتنی ہی سالوں سے ہمارے ساتھ ہے، پھر یہ حقیقت کیسے الٹ سکتی ہے؟ اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہو۔ بس اتنا پتہ چلا تھا کہ ان کے ڈیڈ کے ایک بھائی ہے اور مائسہ خان زادہ اس کی کزن ہے۔ مطلب جسے وہ دشمن کی بیٹی سمجھ رہا تھا وہ تو اپنی نکلی تھی، لیکن اس سب کے پیچھے بھی ایک راز تھا جس سے ابھی پردہ اٹھنا باقی تھا۔ چکراتے سر سے اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے مخصوص بندے کو کال ملائی۔ وہ اب اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ پتہ لگائے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ جو 2 بھائی الگ ہو گئے، ایک پاکستان رہنے لگا اور ایک رشیا۔ انہیں تو اب میں جا کر بتاتی ہوں، بہت اتراتے ہیں نا یونی میں۔ اب میں دیکھتی ہوں کیسے میرے آگے زبان چلتی ہے ان کی۔ آخر ان کا راز ہے میرے پاس، انہیں چاہیے مجھ سے ڈرے، ورنہ میں ان کا راز فاش بھی کر سکتی ہوں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرنے کے دوران ہم کلامی کرتی ہوئی وہ حوزان کے کمرے کا رخ کیے ہوئے تھی۔ کہاں بھول سکتی تھی وہ اپنی یونی میں ہوئی عزت افزائی کو؟ وہاں تو زور نہیں چلنا تھا۔ تبھی وہ اپنے پورے جوش سے اس کے کمرے میں حوزان خان زادہ کی کلاس لینے جا رہی تھی۔ مگر نہیں ڈانٹتے تو مجھے ایسے ہی جیسے ان کا نہیں میرا راز ہو جو ان کے پاس ہے۔ شوہر نہ ہو تو؟ ویسے کہتے ہیں میں نے تم سے شادی کرنی ہے۔ کرتی ہوں میں ان سے شادی، صاف انکار کر دوں گی اگر انہوں نے دوبارہ مجھے ڈانٹا، یا پھر صاف بول دوں گی کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں بابا کو بتا دوں گی کہ وہ کون ہے، پھر خود ہی بھگتیں گے انجام۔
وہ تیز تیز چل رہی تھی اور منصوبے ایسے بنا رہی تھی جیسے وہ دھمکائے گی، اور فوزان بولے گا، ارے بیگم ڈراتی کیوں ہو؟ ویسے تو بہت بنتے ہیں، کہتے ہیں رشتے سے انکار کر دو، اور خود اتنا نہیں کرتے کہ پیار سے ٹریٹ کر لوں۔ وہ مسلسل بڑبڑاتی ہوئی اجرت پن میں قدم اٹھاتی ہوئی آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں انٹر ہونے ہی والی تھی، جب اچانک افتادگی پر کوئی یکایک اس کے سامنے آیا اور وہ ایک زبردست تصادم کی وجہ سے سیدھے اس شخص کی باہوں میں لہرائی۔ ہرمان نے اس کے ارد گرد بازو پھیلائے اسے گرنے سے بچایا، پھر نازلی نے جیسے ہی آنکھیں سٹپٹا کر اس کی شکل دیکھی، وہ اسی وقت پھر پھرتی کی رفتار سے اس سے دور ہوئی۔ کس سے رشتے سے انکار کی بات ہو رہی ہے؟ نازلی دور ہوئی تو ہرمان دوستانہ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا، تو نازلی کی پیشانی پر لکیریں نمایاں ہوئی۔ کسی سے بھی تو نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ بیزار لہجے میں بولی، پھر فوراً سے پلٹ گئی، مگر اس کے پلٹتے ہی ہرمان نے اس کا بازو تھامتے اسے جانے سے روکا۔ آپ کا چہرہ اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا؟ برہان نے وہ جان بوجھ کر چھیڑنے والے انداز میں بولا تھا۔ نازلی نے جھٹ سے اپنا بازو چھڑوایا۔ وہ جان تو گیا تھا کہ وہ بس ڈرامہ کر رہی تھی، مگر مزید نازلی سے بات کو جاری رکھنا بھی ضروری تھا۔ وہ اور اس کے ڈیڈ اس دن سے پیلس میں موجود تھے، مگر جب نازلی سے بات کرنی ہوتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ دیکھیں مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ وہ جان چھڑوانا چاہتی تھی مگر وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ ارے سنیں تو نازلی، پلیز مجھے ایک کپ کافی بنا دے، برہان نے فرمائش رکھی، جس پر نازلی منہ کے عجیب و غریب زاویے بناتی رہ گئی۔ مجھے تو نہیں آتی، میں نے کبھی کافی نہیں بنائی، آپ ملازمہ کو بول دیں، وہ آپ کو بنا دے گی۔ وہ تیز تیز ایک سانس میں بولی اور اگلے سانس میں پلٹتی ہوئی ایک سیکنڈ میں یہ جا وہ جا ہوئی۔ فوزان نے کہا تھا کہ برہان سے دور رہنا، اور نازلی ٹھہری صداقی فرمانبردار لڑکی۔ اس کی اس پھرتی بھری رفتار پر برہان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر وہ سر جھٹکتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایجنٹ سے بات ہو چکی تھی۔ فوزان پلٹ کر درد کے قریب آیا تو مائسہ وہاں نہیں تھی۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اسے تو فوزان کے ساتھ جانا تھا نا۔ فوزان نے فوراً سے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں، مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اوہ، مائسہ کہاں چلی گئی؟ ابھی تو یہیں کھڑی تھی۔ فوزان نے ڈائل پیڈ اوپن کیا اور فوراً سے مائسہ کا نمبر ڈائل کیا۔ کہاں جا سکتی تھی وہ؟ یہیں کہیں ہوگی، اور اس نے جانا بھی کہاں تھا؟ فوزان نے کال ملائی مگر جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ سے کال ملائی، ابھی جواب موصول نہ ہوا۔ جب اس نے تیسری دفعہ کال ملائی تو مائسہ کا نمبر آف جانے لگا۔ ابھی تو نمبر آن تھا، ایک دم سے آف کیسے ہو گیا؟ اب کی بار فوزان کو فکر سی ہوئی، کیونکہ مائسہ جب بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی اس کا نمبر کبھی آف نہیں جاتا تھا، پھر اب کیوں آف تھا؟ کال کو ڈسکنیکٹ کرتے فوزان نے اس کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کرنی چاہی، مگر یہ کیا، اس کی لوکیشن ناٹ ریچیبل آ رہی تھی۔ اس کا موبائل پاور آف کر دیا گیا تھا، اس میں سے سم نکال لی گئی تھی، اور اتنا سب اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ مائسہ کا نمبر بن جا رہا ہے، اس کی لوکیشن ناٹ ریچیبل ہے، وہ خود گم ہے، لیکن 2 ہی منٹ میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ فوزان ہم کلام ہوتا ہوا ارد گرد متلاشی نظریں گھمانے لگا۔ اسے اب ٹینشن سی ہونے لگی تھی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ مائسہ اسے بغیر بتائے کہیں چلی گئی ہو۔ وہ اسے آوازیں بھی نہیں دے سکتا۔ سامنے ہی ڈاک ہاؤس میں سینہ تانے کھڑا تھا۔ اگر وہ آوازیں لگاتا تو یقیناً ڈاک ہاؤس کا گیٹ مین اس تک آ پہنچتا۔ پھر 15 ہی منٹ میں اس نے سارے ایریا کی تلاشی لے لی تھی۔ اب ایک جگہ رکتے فوزان نے اپنے کان میں لگائے ایئر پیس سے اسے رنگ دی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اس سے رابطہ ممکن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اب خدشہ سا ہونے لگا تھا، مائسہ اتنی لاپرواہ تو نہیں تھی جو کہیں بھی چلی جاتی۔ فوزان کو وسوسے آنے لگے تھے مائسہ کے متعلق۔ اس نے اینا کو بھی کال کی تھی تاکہ پتہ تو چلے کہیں وہ گھر تو نہیں چلی گئی، مگر اینا نے کال ہی نہیں اٹھائی، اس لیے وہ اگلے ہی لمحے گاڑی میں بیٹھتا اسے زن سے گرینڈ کرمنل پیلس کی جانب بھگا لے گیا تھا۔ اس کی زن سے بھاگتی ہوئی گاڑی پیلس کے سامنے جا کر رکی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اینا کے کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار اس کے کمرے کا ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ نہ کھلا کیونکہ دروازہ تو وہ لاک کر گئی تھی۔ اینا کا دروازہ کیوں لاک ہے؟ فوزان نے فوراً سے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور اینا کو دوبارہ سے کال ملائی، مگر اس بار بھی اس نے ریسیو نہ کی۔ دروازہ لاک ہے تو مطلب اینا اندر نہیں ہے، لیکن اب وہ کہاں چلی گئی؟ نازلی سے پوچھتا ہوں، اسے پتا ہوگا، یا اس کے کمرے میں ہوگی۔ یہاں سے تھوڑا دور جاؤ تو ہرمان کا کمرہ آتا ہے، جہاں موجود جبل صاحب بالکنی پر اس کے ساتھ کھڑے
उसे कुछ समझा रहे थे। हरमान, तुम नाज़ली के साथ वक्त क्यों नहीं गुजार रहे? बुरहान, तुम नाज़ली के साथ वक्त क्यों नहीं गुजार रहे? मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ? तुमने जब से उसे देखा है तब से तुम नाज़ली के नाम की माला जप रहे हो, और जब मैं तुम्हें उस काबिल बनाकर पैलेस ले आया हूँ तो तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? वो बाप बेटे बालकनी में खड़े नीचे गार्डन में बैठी नाज़ली को अपनी नज़रों का मरकज़ बनाए हुए थे। मैं क्या करूँ बाबा, वो मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। बुरहान ने लापरवाह अंदाज में शाने उचकाए, हालांकि उसकी मुसलसल नज़रें नाज़ली के चेहरे का अहाता किए हुए थी। वो दावे से कह सकता था कि उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी थी। एक अजीब ही कशिश थी नाज़ली में जो उसे हर बार अपनी तरफ खींचती थी। सिर्फ इसे ही नहीं, वो हर किसी को अपनी तरफ खींचने का हुनर रखती थी। उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाओ, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ, उसके इर्द गिर्द घूमो, उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ बनो, उसकी परछाई की जगह लो। कुछ भी करो लेकिन उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करो। जबल साहब सख्त नज़रों से उसे घूरते हुए कह रहे थे, बाबा अब मैं एक कुत्ते की तरह उसके पीछे तो नहीं ना घूम सकता। मेरी भी एक इज़्ज़त नफ्स है, मैं उसे अपने तरीके से ट्रीट करूँगा। बुरहान ने अब नाज़ली से नज़रें हटा ली थी। और क्या है तुम्हारा तरीका? 3 दिन हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए और तुमने अभी तक उससे कोई बात नहीं की है। जबल साहब बरहम हो रहे थे। उन्हें बुरहान से इतनी लापरवाही की हरगिज़ भी उम्मीद नहीं थी। बाबा, लड़कियों को वो लड़के कभी पसंद नहीं आते जो उनकी मर्ज़ी के बगैर उनके पीछे पीछे घूमते हैं। मैं वेल सेटल हूँ, मेरा बिज़नेस भी अच्छी शक्ल मेरा बिज़नेस है, अच्छी शक्ल सूरत है। मैं इससे थोड़ी बात करूँगा तो ही वो मेरे बारे में सोचेगी। बुरहान की सोच भी अपनी जगह ठीक थी, मगर जबल साहब कहाँ समझ सकते थे। थोड़ी बात करोगे तो वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, ज़्यादा बात करोगे तो उसकी सोच तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी। अब वक्त ज़ाया मत करो और कोई मंसूबा बनाओ। तुम्हारी बात पक्की करके मुझे तुम्हारी बहन को भी यहाँ लाना है। पैलेस की आधी जायदाद तुम्हारी होगी और आधी से ज़्यादा तुम्हारी बहन की होगी। नाज़ली वो सोने की चिड़िया है जिसे तुमने हासिल करना है। याद रखना कि तुम्हारी शादी नाज़ली से ही होनी चाहिए, वरना जिस बिज़नेस पर तुम इतना इतराते हो मैं तुम्हें उससे बेदखल भी कर सकता हूँ। सोच लो अच्छी तरह, तुम्हारे पास सुनहरी मौका है। इस वक्त वो अकेली है, उससे जाकर बात करो और अपने प्लान को आगे बढ़ाओ, और मेरी धमकी हर वक्त अपने जहन में रखना। जबल साहब उसे वॉर्न करते ही वहाँ से चले गए। पीछे बुरहान जबल को वो गहरी सोच में डुबा गए थे। उसे हर चीज़ अपने तरीके से करनी थी, लेकिन जबल साहब के प्रेशर की वजह से वो अब एक आखिरी नज़र गार्डन में बेखबर बैठी नाज़ली पर डालता अपने कमरे से निकलकर गार्डन में आ गया। वो कुर्सी पर बैठी हरी घास पर नरम नरम पैर फेर रही थी और साथ ही साथ मोबाइल में कुछ स्क्रॉल भी कर रही थी, जब हरमान दबे दबे कदम चलता हुआ उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। नाज़ली ने एक नागवार नज़र उस पर डाली, फिर वो सहूलत से नज़रअंदाज करती स्क्रीन पर नज़रें गाड़ गई जहाँ कोई सीरीज चल रही थी। आप अकेली बैठी हैं, मुझे बुला लेती कंपनी के लिए। बुरहान ने तमहीद बांध कर बात का आगाज़ किया। अकेली नहीं हूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। सहूलत ठहराव भरा जवाब आया। मेरी परछाई, मेरी रूह, मेरा जिस्म, मेरा चेहरा, मेरा मोबाइल सब मेरे साथ है। मैं अकेली तो नहीं हूँ। नाज़रीन ने स्क्रीन को टच करते सीरीज़ को ऑफ किया जब ऐन वक्त उसकी नज़र सामने से आते हौजान पर पड़ी, जो पूरे पैलेस में उसे ढूंढता हुआ अब थक हार कर उसके करीब ही आ रहा था। हा 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 हा, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। उसकी आखिरी बात को मद्देनज़र रखते हुए बुरहान मुस्कुराते हुए बोला, मजाक तो मैंने उस दिन किया था जब आप मुझे देखने आए थे। फौजान को गुस्से के आलम में डग भरते देख नाज़ली खासा गर्मजोशी से बोली, जैसे पता नहीं कब से उससे बातों में मसरूफ़ थी। आहा, कैसे भूल सकता हूँ मैं तुम हमारी पहली मुलाकात। वैसे मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो इतनी शरारती हो कि उसकी वजह से मेरे होठों से मुस्कुराहट ही जुदा ना हो। वो भी अब दोस्ताना अंदाज में बात करने लगा था, मगर उसकी ये बात फौजान ने बखूबी सुनी थी। वो बेचारा पहले ही परेशान था और अब तैश में आते उसका दिल चाह रहा था कि हरमान को कॉलर से पकड़े और इतने घूंसे मारे कि वो दोबारा नाज़री से बात तक करने का ना सोचे। अच्छा, तो आपको ऐसी लड़की चाहिए थी? फौजान उसके सर पर आ खड़ा हुआ था, मगर वो थी कि अब नज़र उठाकर उसे नहीं देख रही थी। उठो यहाँ से। हरमान के जवाब देने से पहले ही वो करखत रौबदार आवाज़ में बोला। बुरहान के जवाब देने से पहले ही वो करखत रौबदार आवाज़ में बोला। नाज़ी ने उसकी बात का कोई असर ना लिया। बाबा बता रहे थे कि मैं आपको बहुत पसंद हूँ। नाज़ी जानबूझकर उसे जलाकर काला कोयला करना चाहती थी। बदला लेना था ना फिर उससे। अच्छा बदला तो हो ही नहीं सकता था।
صرف پسند نہیں، محبت کرتا ہوں میں آپ سے۔ اس کا اس طرح بولنا حسان کے سرخ دل کو بھسم کرتا، سیاہ لوتھڑا بنا گیا۔ اس کا بس نہ چلتا، وہ برہان کی حالت بگاڑتے نازلی کو اپنی باہوں میں اٹھا لے جاتا۔ البتہ برہان نے نازلی کی طرح حسان کی موجودگی کو بھی بھرپور نظر انداز کیا تھا۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں، اٹھو یہاں سے۔ وہ اتنی تیز آواز میں بولا تھا کہ ممکن تھا کہ اس کی گرجدار آواز سے آسمان ہل پڑتا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ نازلی کی پروفیسر ہونا تو اپنی حد میں رہو۔ برہان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میں پروفیسر ہوں اس کا، لیکن تم کون ہو؟ حسان ایبروز کا تڑک کر بولا۔ یہ انداز صاف تھا کہ تم کون ہوتے ہو اتنا حق جتانے والے؟ میں نازلی کا ہونے والا شوہر ہوں۔ برہان نے اس کی گرے آنکھوں میں اپنی نگاہیں گاڑی اور بڑے رعب سے بولا جیسے نازلی ہونے والی نہیں بلکہ بیوی ہی ہو اس کی۔ ہونے والے میں اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے برہان جبل۔ حسان ایک لفظ پر زور دے کر بولا، اور ہونے میں کتنا ہی وقت لگتا ہے۔ وہ دونوں لڑ رہے تھے اور نازلی سہولت سے کرسی پر بیٹھی، کبھی اسے تو کبھی حسان کی جیلسی کو نوٹ کر رہی تھی۔ یہ تم مت سوچو، برہان نے اس کی بات درمیان میں ٹوکتے اپنی ہی کہنی جاری رکھی۔ جب بن جائے گی بیوی تب آ کر بات کرنا مجھ سے، اور تم اٹھو اب یہاں سے ورنہ۔ حسان تھوڑا نیچے جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ ورنہ تمہارے اس برہان کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں گا، اور اسے دھمکی ہر قسمت سمجھنا، کیونکہ جو حسان خان زادہ ہے وہ کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک وارننگ تھی، اس سے امید بھی یہی کی جا سکتی تھی۔ وہ غصے میں تھا اور اٹھا کر لے جا سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی نازلی جھٹ سے کرسی سے اٹھی اور اس کے ساتھ جانے لگی، مگر برہان نے اس کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ چھوڑ اسے۔ حسان نے کھا جانے والی نظروں سے اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اسے نازلی کا بازو دبایا ہوا تھا۔ تم کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ نازلی تم کچھ کہتی کیوں نہیں اسے؟ یہ تمہارا پروفیسر ہے نا، تو اتنا فری کیوں ہو رہا ہے؟ برہان وہ نہ مجھے ابھی پروفیسر سے پڑھنا تھا، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ نازلی بات بناتی ہوئی تیز تیز بولی، اس وقت رات کے 12 بجے کون پڑھتا ہے؟ وہ میرا نہ ایک سبجیکٹ رہ گیا تھا اور اب اسی کا ٹیسٹ بھی ہے، اس لیے میں چلتی ہوں۔ لبتاً نازلی نے بات کو حتمی شکل دیتے رخ موڑ لیا، پھر حسان نے اگلے ہی لمحے اس کا بازو پکڑا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ اسے کمرے میں لاتا دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ برہان کے ساتھ اتنی ہنس کر باتیں کیوں کر رہی تھی؟ جلن کے شعلے اس کے چہرے سے ٹپکنے لگے تھے، اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی، چہرے کی رگیں باہر آنے کو تیار تھی۔ وہ میں بس۔ حسان کی سنگت میں ایک دم نازلی بوکھلا گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ کیا وہ میں بس؟ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں کہ اس سے اتنا فری مت ہونا؟ پھر کیا ایک دفعہ کا سمجھایا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ حسان نے اسے بازو سے دبوچا تھا، مگر پکڑ اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ کراہنے لگتی۔ میں کیوں سمجھوں جب آپ نہیں سمجھتے؟ اس کی معنی خیز بات حسان اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ نازلی تمہیں میں دوبارہ برہان کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ حسان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ لی تھی۔ نازلی کی نظریں جھکتی ہوئی اس کے ہلتے ہونٹوں پر ٹھہری تھی۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ کیا دیکھ نہیں رہی تھی کہ وہ غصے میں ہے، پھر بھی اسے جان بوجھ کر سلگانے پر تلی ہوئی تھی؟ کیا دیکھنا چاہتی تھی؟ اس کا اسٹیمنا یا پھر اس کا جنونی انداز دیکھنا چاہتی تھی؟ تو کیا شادی کر لو گی تم اس سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری بچپن میں ہی مجھ سے بات طے ہو چکی ہے؟ وہ دبے دبے لہجے میں گھرا کر بولا تھا، انداز باور کروانے والا تھا کہ وہ دوبارہ بھول کر بھی نہ بولے۔ اس سے 10 قدم کی دوری پر رہو، اگر بات کی تو زبان کاٹ دوں گا، اگر ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا، اور اگر دیکھا بھی تو آنکھیں نوچ لوں گا۔ ایک ایک سطر نازلی کو حفظ ہوئی تھی، اس نے دونوں بازو اب اس کے اطراف میں ٹکاتے اسے خود میں قید کر لیا تھا۔ کس کی، میری یا اس کی؟ نازلی تھوڑا آگے ہوئی تھی، گردن اٹھائی اور اس کے چہرے پر چھلکتے غصے کو دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے اس کی، تم پر تو میں ایک خروج بھی نہ آنے دوں۔ ہائے میں صدقے جاؤ حسان خان زادہ پر، وہ کتنے پیار سے بولا تھا کہ نازلی کش کھاتی مر جاتی۔ میرے دل کی اکلوتی وارث ہو تم، دھیان رکھنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے لاشیں نہ گرانی پڑے۔ حسان نے گھیرا تنگ کیا تھا، نازلی کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے، آس پاس تتلیاں اڑنے لگی تھی، ذہن کہیں جھڑک گیا تھا۔ اینا کدھر ہے؟ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، میں نے پورے پیلس کی تلاشی لے لی ہے۔ آخرکار اسے یاد آ ہی گیا تھا کہ وہ کیا پوچھنے نازلی کے پاس آیا تھا۔ اسے میں نے ایجے کے ساتھ جاتے دیکھا تھا، شاید وہ باہر گئی ہے، نازلی نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا۔ اور مائسا، اسے تم نے دیکھا ہے کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ پیلس آئی تھی کیا؟ وہ اجلت پن میں پوچھنے لگا، بے تاب کان سننا چاہتے تھے کہ ہاں مائسا گھر ہی ہے۔ کیا وہ کہیں گئی بھی تھی؟ میں نے تو آج شام سے ہی اسے نہیں دیکھا۔ حسان اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گئی تھی، کیونکہ نازلی نہیں جانتی تھی کہ حسان اور مائسا سیکرٹ ایجنٹ ہے، اور وہ خود بھی بتانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی جاب سیکرٹ تھی تو سیکرٹ ہی رہتی
تو اچھا تھا۔ وہ نازلی کو وہاں چھوڑے باہر نکل گیا، پھر اس نے پتہ نہیں کس کس کو کال ملائی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔